بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 3 تو پہلے لیسن میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں 2 لیسن، تو وہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر آپ لوگ وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو لیٹ سٹارٹ اور ٹوڈے لیسن۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے ایجپٹین سیویلائزیشن، ریور نائل سیویلائزیشن، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 12، پیج نمبر 12 پہ، یہاں سے۔ تو ایجپٹین سیویلائزیشن یعنی مصری تہذیب، مصر کی تہذیب، ریور نائل سیویلائزیشن جس کو دریائے نیل کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ریور نائل سیویلائزیشن، ریور نائل اور دریائے نیل۔ اچھا، ایجپٹین سیویلائزیشن مصر کی تہذیب، آلسو کالڈ جس کو بھی کہا جاتا ہے ریور نائل سیویلائزیشن، دریائے نیل کی تہذیب، ڈیویلپ ہوئی، یہ تہذیب ڈیویلپ ہوئی، یہ پلنے پھولنے لگی یا اس نے ترقی کی ان اراؤنڈ 4000 بی سی ای، 4000 بی سی میں، 4000 بی سی میں، بی سی بیفور کرسچن ایرا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا جو ایرا ہے، جو دور ہے، اس وقت سے۔ اچھا، تو دی سیویلائزیشن آف اینشنٹ ایجپٹ، قدیم مصر کی تہذیب، بیگن شروع ہوئی ان دا نائل ریور، دریائے نیل، ان دا نائل ریور ویلی آف افریقہ، افریقہ کی دریائے نیل کی وادی میں۔ یہ تہذیب افریقہ کی قدیم مصر کی تہذیب افریقہ کی دریائے نیل وادی میں شروع ہوئی۔ It is one of the most famous civilization in history. یہ تاریخ میں سب سے اہم تہذیبوں میں سے، سب سے مشہور تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ The Egyptians یعنی مصری لوگ، مصر کے لوگ، kept written records، وہ کیا کرتے تھے؟ تحریری ریکارڈ رکھتے تھے۔ using، جس کے لیے وہ استعمال کر رہے تھے، ان تحریری ریکارڈ کو رکھنے کے لیے وہ کیا چیز استعمال کر رہے تھے؟ رائٹنگ سسٹم، ایک تحریری یا لکھنے والا ایک نظام، تحریر لکھنے والا ایک نظام نون ایز ہیروگلائفکس، جس کو ہیروگلائفکس کہا جاتا تھا۔ ہیروگلائفکس۔ گورنمنٹ اینڈ ریلیجن، حکومت اور مذہب ور اٹیچڈ ان اینشنٹ ایجپٹ، قدیم مصر کے ساتھ منسلک تھی، یعنی حکومت اور مذہب قدیم مصر میں شامل تھی، حکومت اور مذہب۔ دی اینشنٹ ایجپشنز، قدیم مصری لوگ، بیلٹ بناتے تھے، ہیوج پیرامڈس، بڑے پیرامڈس، یہ پیرامڈس کہتے ہیں مخروطی شکل کے یا احراب۔ قدیم مصر کے لوگ جو مکانات بناتے تھے وہ مخروطی شکل میں بناتے تھے، جنہیں احراب کہا جاتا ہے۔ ٹیمپلز، مندریں یا عبادت گاہیں، پیلیسز، محلات، اینڈ ٹومبس اور مقبرے ایٹسیٹرا وغیرہ۔ اچھا،
تو نیکسٹ ہے رول آف دی ریور نائل، دریائے نیل کا کردار، یعنی دریائے نیل نے کیا کردار ادا کیا تھا قدیم مصر کی تہذیب میں۔ دی ریور نائل، دریائے نیل پلیڈ نے ادا کیا اے وائٹل رول، ایک اہم کردار ان دا اسٹیبلشمنٹ، قیام میں یا قائم کرنے میں، آف دی اینشنٹ ایجپشن سویلائزیشن، قدیم مصر کی تہذیب، قدیم مصر کی تہذیب بنانے میں، قائم کرنے میں دریائے نیل نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ دی موسٹ امپارٹینٹ تھنگ، سب سے اہم چیز، دا نائل پرووائڈڈ، جو دریائے نیل نے مہیا کی، ٹو دا اینشنٹ ایجپشینس، قدیم مصر کے لیے، قدیم مصر کے لوگوں کے لیے وہ کیا تھا، واس فرٹیل لینڈ، وہ زرخیز زمین تھی، یعنی دریائے نیل نے قدیم مصر کے لوگوں کو زرخیز زمین دی یا مہیا کی۔ نائل از ون آف دی لانگیسٹ ریورس، دریائے نیل سب سے لمبے، سب سے طویل، سب سے لمبے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ ان دا ورلڈ، دنیا میں جو لانگیسٹ ریورس ہے، یعنی طویل ترین جو دریا ہے ان میں سے ایک ہے۔ اباؤٹ 6650 کلومیٹر، جو کہ تقریباً 6650 کلومیٹر لمبا ہے، یعنی کلومیٹر سے کتنے مائل بنیں گے؟ 4130 مائلز۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے دس ریور، یہ دریا، فلوز، بہتا ہے، تھرو مینی ڈیفرنٹ افریقن کنٹریز، افریقہ کے مختلف ممالک میں سے، یہ دریا افریقہ کے مختلف ممالک میں سے میں بہتا ہے، میں سے گزر کر بہتا ہے، انکلوڈنگ، جس میں شامل ہے ایجپٹ، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، یوگنڈا، کانگو، کینیا اینڈ بورونڈی، یہ ممالک ان میں شامل ہے۔ There are two major tributaries، یہاں پہ دو بڑے معاون دریا ہے، معاون دریا، مدد دینے والے دریا، that feed the Nile، جو دریائے نیل کو کہلاتا ہے، یعنی جن کا پانی دریائے نیل سے ملتا ہے۔ دا وائٹ نائل، جس کو وائٹ نائل یعنی سفید دریائے نیل، اینڈ دا بلو نائل، اور نیلا دریائے نیل کہا جاتا ہے ان دو معاون دریا کو، دو بڑے معاون دریاؤں۔ اچھا، نیکسٹ ہے موسٹ آف ایجپٹ، زیادہ تر مصر از ڈیزرٹ، ریگستان ہے، یعنی مصر کے زیادہ تر علاقے میں ریت پائی جاتی ہے۔ بٹ along دا ریور نائل، لیکن دریائے نیل کے ساتھ دا سوائل از ریچ، جو مٹی ہے وہ زرخیز ہے، اینڈ گڈ، اور اچھی ہے، فار گروئنگ کراپس، فصل اگانے کے لیے۔ دا تھری موسٹ امپارٹینٹ کراپس، تین اہم فصلیں، ور ویٹ، وہ کون سی تھی؟ ور تھی، وہ کون سی فصلیں تھی؟ ویٹ، گندم، فلیکس کہتے پٹسن کو، اینڈ پیپائرس، اور پیپائرس کیا ہے؟ یہ ایک لمبا پانی آبی پودا ہوتا ہے، جس کو اردو میں آبی نرسل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا پودا ہے، آبی پودا، جو پانی میں اگتا ہے، پیپائرس۔ ویٹ واز دا مین اسٹیپل، ویٹ گندم تھا، دا مین اسٹیپل، بنیادی اسٹیپل فوڈ، بڑی خوراک، آف دا ایجپٹین، مصر کے لوگوں کا، یعنی گندم مصر کے لوگوں کا
بنیادی بڑی غذا تھی. دے یوزڈ اٹ، وہ اس کو استعمال کرتے تھے، وہ گندم کو استعمال کرتے تھے کس مقصد کے لیے؟ ٹو میک بریڈ، روٹی بنانے کے لیے. دے آلسو سولڈ اے لاٹ آف دیئر ویٹ، وہ اپنا کافی گندم بھی بیچتے تھے. تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ، پورے وسطی ایشیا میں، وسطی ایشیا نہیں، ساری مشرقی وسطی میں. ہیلپنگ، جس کی وجہ سے یہ مدد کر رہی تھی دا ایجپشینس، مصر کے لوگوں کی، ٹو بیکم ریچ، مالدار بننے میں. یعنی یہ گندم اس طرح مصر کے لوگوں کی امیر بننے میں مدد کر رہی تھی. پیپائرس یعنی آبی نرسل. واز اے پلانٹ، یہ ایک پودا تھا. دیٹ گرو، جو اگتی تھی. along دا شورز، ساحل کے ساتھ. آف دا نائل، دریائے نیل کے، جو دریائے نیل کے ساحل کے ساتھ اگتی تھی. دا اینشنٹ ایجپشینس، قدیم مصر کے لوگ. فاؤنڈ مینی یوزز آف دیس پلانٹ، وہ اس پودے کے استعمال سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے یا کئی فوائد اٹھاتے تھے. مینی یوزز یعنی کئی فوائد، انکلوڈنگ جس میں شامل ہے پیپر، کاغذ، یعنی کاغذ بھی بناتے تھے وہ اس درخت سے. باسکٹس، ٹوکریاں بناتے تھے یا بالٹیاں بناتے تھے. روپ، رسی بناتے تھے. اینڈ سینڈلز، اور سینڈلز یعنی اور چپل بناتے تھے. سینڈل کہتے ہیں چپل کو یا جوتے. فلیکس، پٹسن، واز یوزڈ، پٹسن استعمال ہوتا تھا. ٹو میک لینن، سوتی کلاتھ، کپڑا. لینن کہتے سوتی، کلاتھ کپڑا، سوتی کپڑا بنانے میں استعمال ہوتا تھا. دیس واز دا مین ٹائپ آف کلاتھ، یہ ایک بنیادی قسم کا کپڑا تھا. یوزڈ بائی دا ایجپشینس، جو مصر کے لوگ استعمال کرتے تھے یہ سوتی کپڑا. دا ریور نائل، دریائے نیل. واز آلسو یوزڈ، بھی استعمال ہوتا تھا. فار ٹرانسپورٹیشن، آمد و رفت کے لیے. تھرو آؤٹ دا امپائر، پوری سلطنت میں. اچھا، بوٹس، کشتیاں. کانسٹنٹلی ٹریولڈ اپ اینڈ ڈاؤن دا نائل، بھی مستقل طور پر دریائے نیل میں داخل ہوتی تھی اور دریائے نیل سے نکلتی تھی. کیرنگ پیپل، یعنی جو لوگوں کو لے جاتی تھی. اینڈ گڈز، اور سامان، جو لوگوں اور سامان کو لے جایا کرتی تھی یہ کشتیاں. دی نائل ریور، دریائے نیل. آلسو پرووائڈیڈ، بھی مہیا کرتی تھی. اے لاٹ آف بلڈنگ مٹیریل، بڑی تعداد میں یا کافی عمارتی سامان. فار دا اینشنٹ ایجپشینز، قدیم مصر کے لوگوں کے لیے. دے یوزڈ، وہ استعمال کرتے تھے. مڈ، کیچڑ. فرام دا ریور بینکس، دریا کے کناروں سے. یعنی دریائے نیل کے کنارے کا جو مڈ ہوتا تھا، جو مٹی ہوتی تھی، وہ یہ لوگ استعمال کرتے تھے قدیم مصر کے لوگ. کس مقصد کے لیے؟ ٹو میک سن ڈرائیڈ بریکس، دھوپ میں خشک ہونے والی اینٹوں کے لیے. دیز بریکس، یہ اینٹ. ور یوزڈ، استعمال ہوتے تھے. ان بلڈنگ ہومز، گھر بنانے میں. والز، دیوار بنانے میں. اینڈ ادر بلڈنگز، اور دوسرے مکانات اور دوسرے عمارات بنانے میں یہ اینٹ استعمال ہوتی تھی. اچھا، تو نیکسٹ پیج پہ ہے. اچھا، نیکسٹ ہے سوشل سٹرکچر، یعنی معاشرتی نظام یا معاشرتی ڈھانچہ. ریلیجن، مذہب. اینڈ اسکرپٹس، اور رسمی
رسم تحریر آف دی ایجپشین سویلائزیشن، مصر کے تہذیب کا، مصر کے تہذیب کا معاشرتی نظام، مذہب اور رسم تحریر، یعنی تحریر جس طرح ہوتا تھا ایجپشین سویلائزیشن میں، مصری تہذیب میں۔ اچھا، تو پہلے نمبر پہ ہے سوشل سٹرکچر، معاشرتی نظام۔ دا اینشنٹ ایجپشینز، قدیم مصر کے لوگ، ہیڈ اے ویری اسپیسیفک کا ہوتا تھا اے ویری ایک بہت اسپیسیفک خاص قسم کا اینڈ ویل آرگنائزڈ اور خوب منظم سوشل سٹرکچر، سماجی نظام، یعنی قدیم مصر کے لوگوں کا ایک انتہائی خاص اور اچھی طرح منظم قسم کا یا خوب منظم قسم کا سماجی نظام تھا۔ There were 6 classes of society، معاشرے میں 3 طبقے ہوتے تھے۔ نمبر 1 فروا اور کنگ، فروا کہتے ہیں بادشاہ کو۔ گورنمنٹ آفیشلز، سرکاری اہلکار، یعنی وزیر ایٹسیٹرا، جن کا مخصوص نام تھا وزیر۔ اور تیسرے نمبر پہ کون سا طبقہ تھا، کون سا کلاس تھا؟ نوبلز اینڈ پریسٹ۔ نوبل کہتے ہیں شرفاء یا امراء یا امیر لوگ جو ہوتے تھے یا جن کی عزت ہوتی تھی، یعنی شریف لوگ۔ اینڈ پریسٹ اور امام، جو امام ہوتے ہیں، امام۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ کون سا کلاس تھا؟ اسکرائبس کہتے ہیں کاتب، یعنی لکھنے والے لوگ۔ اینڈ سولجرز اور سپاہی۔ اچھا، 5 نمبر پہ آرٹیزنس کہتے ہیں دستکار جو ہاتھ سے کام کرنے کا ماہر ہو۔ کرافٹ مین یعنی ہنرمند لوگ۔ اینڈ مرچنٹس اور سوداگر یا تاجر، مرچنٹ کہتے ہیں سوداگر یا تاجر کو۔ اچھا، چھٹے نمبر پہ کون سا کلاس تھا، کون سا طبقہ تھا؟ پیزنٹس یعنی مزدور یا کسان۔ اینڈ سلیوز اور غلام۔ اچھا، اسکرائبس ور امپارٹینٹ پیپل، اسکرائبس جو تھے یعنی جو کاتب تھے، یہ اہم لوگ ہوا کرتے تھے ان اینشنٹ ایجپٹ، قدیم مصر میں۔ کیونکہ they were the only people، یہ واحد لوگ تھے، who knew، جو جانتے تھے، how to read and write، یعنی لکھنا پڑھنا۔ they belonged، ان کا تعلق ہوتا تھا from wealthy families، امیر گھرانوں سے، ان کا تعلق امیر خاندانوں سے یا امیر گھرانوں سے ہوتا تھا۔ and took years، اور سال لیتے تھے، of training، تربیت، یعنی اور تربیت میں سال گزارتے تھے۔ کس مقصد کے لیے؟ to learn the complex Egyptian drawing، پیچیدہ یا مشکل مصر کے نقشوں کو سیکھنے کی مقصد کے لیے۔ پریسٹس یعنی امام، اینڈ پریسٹیسز اور خواتین امام یا جو خواتین امام ہوا کرتی تھی، ور ریسپانسیبل، یہ ذمہ دار ہوتے تھے، فار دا ٹیمپلز، عبادت گاہوں کے، ٹیمپلز عبادت گاہ یا مندر، اینڈ ہیلڈ ریلیجس سیرمنیز، اور مذہبی تہواریں منعقد کرتے تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری تھی، پریسٹ اور پریسٹس کی۔ موسٹ آف دا پیپل، اکثر لوگ، ور فارمرز، زمیندار ہوتے تھے۔ دیر ور اے وائڈ ویرائٹی آف کرافٹس مین جو تھے یعنی جو ہنرمند لوگ ہوتے تھے، ان کی کئی قسمیں تھی۔ وائڈ ویرائٹی، کئی قسمیں یا بہت سی قسمیں۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے دی کامن پیپل، عام لوگ،
یعنی ان کے علاوہ جو عام لوگ ہوتے تھے، used to take bread یعنی وہ کھانا کھاتے تھے. They also had fruits, vegetables, lamb and goats for food. اچھا، انہیں پھل، فروٹس، پھل، سبزی، بیڈ، لیم کہتے بیڈ یا اس کا بچہ، اور بکری بھی خوراک میں ملتی تھی. انہیں خوراک میں پھل، ویجیٹیبلز یعنی سبزی، لیمب یعنی بیڑ یا بیڑ کا بچہ اور بکری، یہ خوراک میں ملتی تھی. پیپل ہیڈ کلے اوونس، لوگوں کے مٹی کے کلے کہتے ہیں مٹی کو، اوونز اور تنور ہوتے تھے. ٹو کوک، پکانے کے لیے، یعنی جن کے ذریعے وہ پکاتے تھے ان مٹی کے تنوروں میں یا چولہے میں. اینڈ یوزولی اور عام طور پر یوز ڈشز میڈ آف کلے، وہ برتن استعمال کرتے تھے میڈ آف کلے جو مٹی کے بنے ہوتے تھے. یعنی زیادہ تر وہ یا عام طور پر وہ مٹی کے بنے برتن، کھانے کے برتن استعمال کرتے تھے. ڈشز، کھانے کے برتن. دی ایوریج فیملی، اوسط خاندان، لیوڈ رہتا تھا ان اے ویلیج، ایک گاؤں میں، آف سن میڈ مڈ ہاؤسز جو کچے ہوتے تھے، یعنی جو مٹی سے بنے ہوتے تھے. دی ہاؤسز ور فیئرلی اسمال، یہ مکانات، یہ گھر، ور ہوتی تھی فیئرلی بالکل، اسمال چھوٹے. with few windows or فرنیچر، اور ان میں کچھ کھڑکیاں اور فرنیچر بھی ہوتا تھا. چند کھڑکیاں اور فرنیچر بھی ہوا کرتا تھا. اچھا، نیکسٹ ہے ہاؤسز ہیڈ فلیٹ روفز. اچھا، گھروں کی چپٹے یا ہموار چھتیں ہوا کرتی تھی. دیٹ دا پیپل وڈ سلیپ، تاکہ لوگ، یعنی جن کے اوپر لوگ سوتے تھے، تاکہ ان کے اوپر لوگ سو سکے. ان دا سمر یعنی گرمی کے موسم میں. وین اٹ واز ٹو ہاٹ ان سائڈ، جب اندر یعنی جب گھروں کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی. دے انکلوڈیڈ، ان میں شامل تھے، کارپینٹرز یعنی بڑائی، جو فرنیچر بنانے کا، لکڑی سے فرنیچر بنانے کا کام کرتے ہیں، انہیں بڑائی کا کہتے ہیں. اچھا، ویورز جولاہا. جیولرز جولاہا کہتے ہیں اس کو، جو داغے وغیرہ سے قالین بناتے ہو یا کپڑے بناتے ہو، انہیں ویورز کہا جاتا ہے. جیولرز کہتے ہیں سنار کو، یعنی جو زیورات بناتا ہو. لیدر ورکرز یعنی چمڑے کا کام کرتے ہو، چمڑا ساز. اینڈ پاٹرز، اور کلال یعنی کلال، پاٹرز کہتے ہیں کلال کو. کلال کون سا ہوتا ہے؟ جو برتن بناتا ہو اسے کلال کہتے ہیں، کھانے کے برتن وغیرہ. اچھا، نیکسٹ ہے ریلیجن، مذہب. دی پیپل آف اینشینٹ ایجپٹ، قدیم مصر کے لوگ. ڈیولپ دیئر ریلیجن، انہوں نے اپنی مذہب کو ترقی دی. بیسڈ آن گاڈز اینڈ گاڈیسز، دیوتا اور دیوی کی بنیاد پر. یعنی انہوں نے دیوتاؤں اور دیویوں کی بنیاد پر
مذہب کو اپنے مذہب کو آزادی دی، اپنے مذہب کو ترقی دی. اینڈ دا پاورز دیٹ دے ہیڈ، اور انہوں طاقتوں کی بنیاد پر دیٹ دے ہیڈ جو ان کے پاس ہوتی تھی. یعنی وہ مصر کے لوگ دیوتاؤں یا بوتوں، دیوتاؤں یا دیویوں اور ان کے طاقت اور ان کے پاس ہونے والی طاقت کی بنیاد پر انہوں نے اپنی مذہب کو ڈیولپ کیا. یعنی اپنے مذہب کو ترقی دی. سم پیپل، کچھ لوگ سپورٹڈ، حمایت کرتی تھی گاڈز، دیوتاؤں کی. ٹو فالو دیئر پروفیشن، اپنے پیشے کو فالو کرتے ہوئے، یعنی اپنا پیشہ اپنانے میں انہوں نے، کچھ لوگوں نے دیوتاؤں کو سپورٹ کیا، یعنی دیوتاؤں کی حمایت کرتے تھے. ان لوکل ویلیج، مقامی گاؤں میں، جہاں پہ مقامی گاؤں ہوتے تھے. an important part of their beliefs، ان کے عقائد کا ایک اہم حصہ. and practices، اور عمل کا، ان کے عقائد اور عمل کا ایک اہم حصہ کیا تھا. was to follow one God only، وہ صرف ایک خدا کو، ایک دیوتا کو فالو کرنا تھا، یعنی ایک دیوتا کی پیروی کرنا تھا یا حکم ماننا تھا. the people in village، گاؤں کے لوگ، worshipped، عبادت کرتے تھے، shrine، مقبروں پر، مزاروں پر. their gods، ان کے دیوتا، were often represented، ان کے دیوتاؤں کی اکثر عکاسی ہوتی تھی by animals، جانوروں سے. such as، جیسا کہ lions، شیر، cats، بلیاں، rams، یعنی دمبے، and crocodiles، اور مگرمچھ، etc. وغیرہ. یعنی ان کے ذریعے وہ اپنے دیوتاؤں کو ظاہر کرتے تھے. دی اینشنٹ ایجپشینز، قدیم مصر کے ایجپشین ریلیجن. قدیم مصر کے لوگوں کا مذہب کنٹینڈ، مشتمل تھا، more than 1500 gods، 1500 دیوتاؤں سے زیادہ پر مشتمل تھا. یعنی ان کے مذہب قدیم مصر کے لوگوں میں 1500 یعنی 1500 دیوتاؤں سے زیادہ دیوتا شامل تھے. یہ تو نیکسٹ ہے. دی فروا یعنی بادشاہ، واز بلیوڈ ٹو بی پارٹ مین اینڈ پارٹ گاڈ. یعنی بادشاہ کو آدھا انسان اور آدھا دیوتا سمجھا جاتا تھا. وین دی فروا ڈائیڈ، جب فروا یعنی جب بادشاہ مر جاتا، ایجپشینز بلیوڈ، تو مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا، ہی بیکیم اے گاڈ، کہ وہ ایک دیوتا بن گیا. یعنی قدیم جب مصر کے لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے تھے کہ ان کا بادشاہ مرنے کے بعد دیوتا بن جاتا ہے. ادر بلیفس، دوسرے عقائد، دوسرے عقیدے، اینڈ پریکٹسز اور اعمال، دیٹ دا اینشنٹ ایجپشین، جو قدیم مصر کے لوگ بلیوڈ پر ایمان لاتے تھے، بلیو ان یعنی جن پر ان کا ایمان تھا، وہ کیا تھا، واز دا لائف، وہ زندگی تھی، آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد، وہ موت کے بعد زندگی، یعنی وہ موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھتے تھے یا مانتے تھے. دے ہیڈ مینی ڈیفرنٹ ریچولس، ان کے بہت سے مختلف
ریچولز یعنی رسمیں ہوا کرتی تھی، ویچ انکلوڈیڈ جن میں شامل تھی ممیفیکیشن کہتے ہیں لاش کو محفوظ کر کے، یعنی لاش کو محفوظ کرنے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں ممیفیکیشن۔ دے پریزروڈ وہ محفوظ کرتے تھے دا باڈیز جسم کو یا لاشوں کو آف دیئر فرواز اپنے بادشاہوں کا، ایز لانگ ایز پاسیبل جتنا ممکن ہوتا، آفٹر ڈیتھ موت کے بعد، ٹو الاؤ دیئر اسپرٹ کس مقصد کے لیے، اس سے ان کا مصر کے لوگوں کا کیا مقصد ہوتا تھا، ٹو الاؤ دیئر اسپرٹ تاکہ ان کے روح کو اجازت مل سکے، ٹو ہیو اے پلیس ٹو ریزائڈ یعنی رہنے کے لیے، تاکہ اس کے روح کو رہنے کے لیے جگہ دی جا سکے، ٹو الاؤ دیئر اسپرٹ تاکہ ان کے روح کو اجازت دیا جا سکے، ٹو ہیو اے پلیس ٹو ریزائڈ کہ اس کے پاس رہنے کے لیے ایک جگہ ہے۔ اچھا، دی باڈی واز ریپڈ یعنی لاش کو یا جسم کو لپٹا جاتا، انکلاتا کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا، کنٹیننگ جس میں شامل ہوتا تھا جیولز یعنی جواہرات، اینڈ ایمولیٹس اور تعویذات، کنٹیننگ یعنی جس کے ساتھ یعنی اس کے لاش کے ساتھ جواہرات اور تعویذات کو بھی وہ لپٹتے تھے۔ ان دا ٹوم آف دی ڈیسیزڈ مردہ کے قبر پر، دے آلسو پلیسڈ فوڈ وہ خوراک بھی رکھتے تھے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اسکرپٹس یعنی طرز تحریر۔ دا کریشن آف اے ریٹن لینگویج، دی کریشن تخلیق آف اے ریٹن لینگویج تحریری زبان کی، واز ون آف دی ایجپشین فائنسٹ اچیومنٹس یہ مصر کے لوگوں کا سب سے عمدہ کارنامہ تھا، یعنی ان کا یہ سب سے عمدہ کارنامہ تھا مصر کے لوگوں کا کہ انہوں نے ایک تحریری زبان کو بنایا۔ ایجپشینز رائٹنگ مصری تحریر واز ان اے پکچر یعنی مصر کا جو تحریر ہوتا تھا وہ ایک تصویر میں ہوتا تھا، تصویر کی شکل میں، ان اے پکچر فارم یعنی وہ ایک تصویر کی شکل میں ہوتا تھا، کالڈ ہیروگلائفکس جس کو ہیروگلائفکس کہا جاتا تھا۔ دی پکچر یہ تصاویر ویچ اسٹوڈ فار ساؤنڈس آف ورڈس یعنی جن سے لفظوں کی آوازیں ظاہر ہوتی تھی، ور کٹ اور پینٹڈ آن دی والس تو ان کو دیواروں اچھا ور کٹ اور پینٹڈ ان کو وہ کاٹتے تھے اور پینٹڈ یا پینٹ کرتے تھے، آن دا والز آف ٹومز مقبروں کی دیواروں پر، اینڈ ٹیمپلز اور مندروں پر اور عبادت گاہوں پر، اینڈ ور ڈیلیکیٹلی کلرڈ اور اس کو خوبصورتی سے رنگ دیا جاتا تھا، ان ریڈ یعنی سرخ، یلو زرد، گرین سبز، بلیک کالا، اینڈ بلو اور بلو یعنی اور بڑی خوبصورتی سے ان کو سرخ، زرد، سبز، کالا اور بلو رنگ نیلا رنگ دیا جاتا تھا۔ ہیروگلافکس ور ان یوز بائی 3100 BC یعنی یہ ہیروگلافکس یہ جو طرز تحریر تھا، تحریر کا جو ایک طرز تھا، یہ
3100 تک استعمال میں تھا۔ اچھا نیکسٹ ہے دی اینشنٹ ایجپشینس، قدیم مصر کے لوگ یوزڈ استعمال کرتے تھے دا ڈسٹنکٹیو اسکرپٹو یعنی نمایاں طرز تحریر، ڈسٹنکٹیو یعنی نمایاں یا الگ، اسکرپٹ رسم تحریر، نون ٹوڈے جس کو آج کل کہا جاتا ہے ایز ہیروگلائفس فار آلموسٹ 4000 ایئرس، تقریباً 4000 سالوں تک۔ ہیروگلائفس ور ریٹن، ان کو یہ لکھا جاتا تھا، یہ ان کے الفاظ لکھے جاتے تھے آن پائپرس یعنی یہ جو درخت ہے، درخت کا نام ہے پیپائرس، کاروڈ ان سٹون، یا اس کو پتھر میں کندہ کیا جاتا تھا، آن ٹومبو، مزار یا قبر پر، قبر پر جو پتھر ہوتے تھے ان میں کندہ کیا جاتا تھا، ان ٹیمپل والز یا مندروں یا عبادت گاہوں کی دیواروں پر۔ اٹ یوز ٹو ڈیکوریٹ مینی آبجیکٹس، یہ بہت سی چیزوں کو ڈیکوریٹ یعنی آراستہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ہیروگلائفس کون سی چیزوں کے؟ آف کلٹک اینڈ ڈیلی لائف یوز، یہ جو مذہبی اور روزمرہ زندگی کے استعمال، روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی تھی، یعنی جو مذہبی رسومات اور روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی تھی، یہ آبجیکٹس، یہ چیزیں یا یہ سامان۔ اچھا نیکسٹ، دی موسٹ انفلوئنشل پرسن، سب سے با اثر شخص، ان دا گورنمنٹ آف دی فروز، بادشاہوں کی حکومت میں جو سب سے اثر ڈالنے والا جو شخص ہوتا تھا یا سب سے مؤثر۔ ان اینشنٹ ایجپشن سیویلائزیشن، قدیم مصر کی تہذیب میں، دی فروا واز، جو بادشاہ ہوتا تھا، واز ایٹ دا ٹاپ آف دی سوشل ہیرارکی، وہ سماجی درجے میں سب سے اوپر ہوتا تھا، یعنی اس کا مقام سب سے اونچا ہوتا تھا، سب سے اعلیٰ ہوتا تھا۔ نیکسٹ ٹو ہیم، اس کے بعد ور دا وزیر ہوتے تھے، دا ایگزیکٹو ہیڈز آف دی بیوروکریسی، جو بیوروکریسی کے یعنی جو سرکاری اہلکاروں کے سربراہ ہوتے تھے، انتظامی سربراہ ہوتے تھے۔ انڈر دیم، ان کے نیچے، ور دا ہائی پریسٹ، اعلیٰ درجے کے پریسٹ یعنی امام ہوتے تھے۔ فالوڈ بائی رائل اوورسیئرس، فالوڈ یعنی جن کے بعد رائل شاہی اوورسیئرس یعنی منتظمین ہوا کرتے تھے، اوورسیئرس منتظمین یا ایڈمنسٹریٹرز جن کو کہا جاتا ہے، یعنی منتظمین، انتظام چلانے والے۔ ہو انشورڈ، جو یقینی بناتے تھے، یہ منتظمین، دیٹ دا ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ گورنرز، کے مختلف ضلعوں کے گورنر، کیریڈ آؤٹ دی فرواز آرڈرز، وہ بادشاہ کے جو احکامات ہوتے تھے ان کو بجا لاتے، یعنی وہ یہ دیکھتے، وہ یہ اس بات کو یقینی بناتے کہ فروا کے احکامات یہ ڈسٹرکٹ گورنرز یعنی ضلعی گورنرز ان کو بجا لاتے ہیں یا وہ ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں،
بادشاہ کے فرواز کے احکامات کو. گورنمنٹ واز رولڈ فرسٹ یعنی حکومت پہلے چلایا جاتا اینڈ فار موسٹ بائی دا فرواز فروا سب سے پہلے یعنی فروا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ سب سے پہلے حکومت چلایا کرتے تھے حکومت چلاتا تھا. دی فروا اونڈ آل دا ڈائنیسٹیز لینڈ ڈائنیسٹی یعنی سلطنت بادشاہ کے پاس سلطنت کی ساری یہ سب کو ڈائنیسٹی لینڈ یعنی ڈائنیسٹی میں جو سلطنت میں جو زمین ہوا کرتی تھی بادشاہ ان تمام زمین کا مالک ہوتا تھا. اینڈ میڈ آل اٹس لاز اور اپنے سارے قوانین وہ بناتا تھا بادشاہ. ہز چیف رسپانسبلٹی اس کی بڑی ذمہ داری واز یہ تھی مینٹیننگ ہارمنی کہ وہ یگانگت یا ہارمنی یا ہم آہنگی کو برقرار رکھتا ان ہز امپائر اپنی سلطنت میں یعنی وہ اپنی سلطنت میں ہم آہنگی کو برقرار رکھتا. اس کی بادشاہ کی یہ بڑی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. اینڈ ایکٹنگ اور عمل کر رہا ہوتا ایز انٹرمیڈیری یعنی ایک ثالث کے طور پر بٹوین ہز سبجیکٹس اپنے رعایا کے درمیان اینڈ دا گاڈس اور دیوتاؤں کے درمیان. وہ یعنی بادشاہ ثالث کا کردار ادا کرتا. اچھا نیکسٹ ہے دی فروا واز دا سپریم لیڈر بادشاہ سب سے بڑا رہنما ہوتا سپریم لیڈر ہوتا. ناٹ اونلی آف دی گورنمنٹ نہ صرف حکومت کا یعنی بادشاہ نہ صرف حکومت کا سب سے اعلیٰ سربراہ ہوتا تھا بٹ آلسو آف دی ریلیجن لیکن وہ مذہب کا بھی سربراہ ہوتا تھا یعنی وہ مذہبی سربراہ بھی ہوا کرتا تھا. دی فروا کوڈ ناٹ رن دی گورنمنٹ بادشاہ حکومت نہیں چلا سکتا تھا آل بائی ہمسیلف خود یعنی بادشاہ خود اپنی پوری حکومت کو نہیں چلا سکتا تھا. ہی ہیڈ اے ہیئرارکی آف رولرز ان کے پاس حکمرانوں کا ایک گروہ ہوتا تھا ایک ہیئرارکی ہوا کرتا تھا. اینڈ لیڈرز اور رہنما ہوتے تھے اس کے پاس بیلو ہم اس کے نیچے یعنی اس کے ماتحت ہوتے تھے. ہورین جو چلاتے تھے ڈیفرنٹ اسپیکٹس آف دی گورنمنٹ حکومت کے مختلف شعبوں کو جو حکومت کے مختلف شعبوں کو چلاتے تھے. اچھا نیکسٹ ہے دی وزیر واز ہائیسٹ آفیشل ان اینشنٹ ایجپٹ وزیر قدیم مصر میں سب سے اعلیٰ اہلکار ہوا کرتا تھا. ٹو سرو دا فروا یعنی کنگ جو بادشاہ کی خدمت کیا کرتا تھا. وزیر واز امپارٹنٹ لیڈر آف دی گورنمنٹ وزیر حکومت کا اہم لیڈر ہوا کرتا تھا سربراہ ہوا کرتا تھا انڈر دی فروا کے نیچے فروا کے تحت بادشاہ کے تحت. پرپس آف 3 ڈیفرنٹ چیمبرز انسائڈ دا پیرامڈ یہ پیرامڈ میں کے اندر جو 3 چیمبرز یعنی 3 مختلف جو چیمبرز ہوا کرتے تھے اس کا کیا مقصد تھا. چیمبرز یعنی کمرے. اے پیرامڈ از اے اسٹرکچر ایک پیرامڈ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے ہوز آؤٹر سرفیس جس کے بیرونی سطح اور ٹرائنگولر یعنی مثلث کی شکل کے ہوتے ہیں. اٹ کنورجز ٹو اے سنگل اسٹیپ اٹ کنورج یہ ملتا ہے ٹو اے سنگل اسٹیپ ایک مقام پر ایک اسٹیپ پر یعنی ایک مقام پر ایٹ دا ٹاپ اوپر کی طرف. اٹ میکس دا شیپ رفلی اے پیرامڈ یہ تقریباً ایک پیرامڈ کا شکل بناتا ہے یعنی یہ تقریباً ایک پیرامڈ کی شکل کا ہوتا ہے. ان دا جیومیٹرک سینس جیومیٹری کی اصطلاح میں یہ جیومیٹری کی اصطلاح میں یہ جیومیٹری کے معنوں میں یہ ایک تقریباً
یہ ایک پیرامڈ کا شکل بناتا ہے یا پیرامڈ کی شکل کی طرح ہوتا ہے، مخروطی شکل کی طرح ہوتا ہے. دی بیس آف اے پیرامڈ کا جو بیس ہوتا ہے، جو بنیاد ہوتا ہے یا جو نیچلے والا حصہ ہوتا ہے، کین بی ٹرائی لیٹرل، یہ ٹرائی لیٹرل ہوتا ہے یعنی مثلث کی طرح یا ٹرائنگل کی طرح، اور اینی پولیگان شیپ یا کسی قسم کے پولیگان کے شکل کی طرح ہوتا ہے. پولیگان کی طرح ہوتا ہے یا پولیگان 3 یا 3 سے زیادہ ضلعوں والی شکل ہوتا ہے. ایز سچ، چونکہ اے پیرامڈ ہیز ایٹ لیسٹ 3 آؤٹر، ایز سچ یعنی اس طرح ایک پیرامڈ کی ہوتی ہے، ایک پیرامڈ کی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ کم از کم 3 آؤٹر ٹرائنگولر سرفیسز، 3 بیرونی مثلث کی طرح سطح، یعنی اس کی کم از کم 3 مثلث کی طرح سطح ہوتی ہے. اچھا، پیرامڈس ور بلٹ، یہ پیرامڈ بنائی جاتی تھی فار ریلیجس پرپسز، مذہبی مقاصد کے لیے. دی ایجپشینز، مصری لوگ، ور ون آف دی فرسٹ سویلائزیشن، یہ پہلے تہذیب رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، ٹو بلیو، جن کا ایمان تھا، ان این آفٹر لائف، زندگی کے بعد، یعنی موت کے بعد زندگی پر. دے بلیوڈ، ان کا عقیدہ تھا، دیٹ وین دا فزیکل باڈی ایکسپائرڈ، کہ جب جسمانی جسم، فزیکل یعنی طبی جسم ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، ہی شی انجوائڈ ایٹرنل لائف، اس کے بعد وہ دائمی زندگی جئیں گے. ایٹرنل لائف یعنی دائمی زندگی، ان کے بعد ان کی دائمی زندگی ہوگی یا دائمی زندگی جئیں گے. انسائڈ دا گریٹ پیرامڈ، ان گریٹ پیرامڈ یعنی جو بڑے پیرامڈ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر اور 3 میجر چیمبرز، 3 بڑے کمرے ہوتے تھے. چیمبرز کہتے ہیں کمروں کو. دا کنگز چیمبر، یعنی ان میں سے ایک بادشاہ کا چیمبر ہوتا تھا، کمرہ. دا کوئین چیمبر، ایک ملکہ کا چیمبر ہوتا تھا ان میں. اینڈ دا گرانڈ گیلری، اور ایک بڑی گیلری ہوا کرتی تھی. اسمال ٹنلز یعنی چھوٹے سرنگ، اینڈ ایئر شیفٹس، اور ہوائی راستے. شیفٹس کہتے ہیں راستے کو. لیڈ، جاتی تھی، ٹو دا چیمبرز، کمروں تک. فرام دی آؤٹ سائڈ، باہر کی طرف سے، یعنی باہر کی طرف سے چھوٹے سرنگ اور ہوائی راستے ان کمروں تک جاتے تھے. دا کنگز چیمبر، کنگ کا جو بادشاہ کا جو چیمبر ہوا کرتا تھا، بادشاہ کا جو کمرہ ہوا کرتا تھا، یا بادشاہ کا جو کمرہ ہوتا ہے، از ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ، وہ سب سے اونچے مقام پر ہوتا ہے. ان دا پیرامڈ میں، آف آل دی چیمبرز، تمام کمروں سے، یعنی یہ تمام کمروں سے سب سے اوپر ہوتا ہے بادشاہ کا کمرہ. اٹ کنٹینز اے لارج گرینائٹ سرکوفیگس، یہ ایک بڑے گرینائٹ یعنی گرینائٹ سخت قسم کے پتھر کا تابوت ہوتا ہے. سرکوفیگس کہتے ہیں تابوت. دی گرانڈ گیلری، یہ جو بڑی گیلری ہوتی ہے ان میں ہیز اے لارج پاسیج وے، ان میں ایک بڑا گزرنے کا راستہ ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں تک کافی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.